إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ المؤمنون بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اخلاقیات اور تہذیب النفس انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے مختلف ہدایات دی. ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا گیا کہ اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کر کے پھر میرے جوار میں تشریف لے آؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو بندے بننا ہے وعباد الرحمن، تو پھر وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جب نوکری کے لیے کہیں ویکینسی نکلتی ہے تو وہ شرائط بتاتے ہیں، عمر اتنی ہونی چاہیے، تجربہ اتنا ہونا چاہیے، نیشنلٹی فلاں ہونی چاہیے، فلاں قسم کا لائسنس ہونا چاہیے اور اس فیلڈ کا ایکسپیرئنس ہونا چاہیے. اگر وہ چیزیں پوری ہیں تو اپلائی کیجئے، پھر وہ دیکھیں گے. اور اگر وہ چیزیں وہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہی آپ پوری نہیں کر سکتے تو پھر وقت ضائع کرنے والی بات ہے. سیم یہی چیز ہمیں وہ والا اچھا جو ہم جنت میں ہوں گے وہ ہمیں یہاں بننا ہے. پھر انگوٹھے ہمارے باندھ کر قبر میں لٹا دیں گے وہ، اور جیسے ہم لٹائے جائیں گے ویسے ہی اٹھیں گے. قبر میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. چور ڈاکو دفن کیا تو چور ڈاکو ہی اٹھے گا. احرام میں دفن ہوا ہے تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. جو تبدیلی آنی ہے یہ ہماری سانس چلنے تک آنی ہے. اور انسان اس لیے انسان ہے کہ وہ اپنی حیوانی خواہشات، جذبات، احساسات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں پیدا نہیں ہوتی، وہ تمام حیوانی خواہشات اور وہ جذبے اس کے اندر موجود ہیں، لیکن بحیثیت انسان یہ ان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اپنے خالق کی دی گئی ہدایات کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے.
یہ دوسرے انسانوں جیسا ہی انسان نظر آتا ہے، لیکن ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلدیہ کی بسوں کے ایکسیلیٹر باندھ دیے گئے تھے، نیچے ایک نیٹ بورڈ لگا کے اسے، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈرائیور ایکسیلیٹر دبا نہیں سکتا۔ مومن کو باندھ دیا گیا ایکسیلریٹر، وہ دوسروں سے الگ چیز ہے۔ تو وہ اخلاقیات ہمارے اندر اجاگر کرنے کے لیے، ان میں کلیئرٹی لانے کے لیے یہ عبادات ہوتی ہیں، یہ کورسز ہیں، تاکہ ہم اچھے بندے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ان للمتقین مفازا، اس لیے کہ متقین ہی قیامت کے دن فائز ہوں گے، انہی کے لیے جیت، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ یہ تقوی تمہارے پاس ہوگا تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے، اگر تقوی ہوگا تمہارے اندر تو وہی پہنچتا ہے۔ جانور بڑا بھی ہوگا، اونٹ بھی ہوگا، تقوی بکری کے برابر ہے تو بس وہ بکری کے جتنا ہی قبول ہوگا۔ قربان بکری کی ہے، بھیڑ کی ہے، لیکن تقوی اونٹ کے برابر ہے تو اجر بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، ہم نے اپنے آپ کو بالکل جذبات کے دھارے پہ چھوڑ دی، جدھر حالات لے جائیں گے ادھر ہم چلے جائیں گے۔ دل کی گالیاں دینا شروع کر دی، دل کی پٹائی کرنا شروع کر دی، اولاد کی، بیوی کی، بہن بھائیوں کی، اپنے سب آرڈینیٹس کی۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اور نمازیں بھی پڑھے چلے جا رہے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ تو ڈرلز ہیں جو تمہیں تیار کرتی، اسی لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلی تربیت نماز، اور جب تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تم کسی کے آگے جواب دیو، چاہے تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو، لیکن تم کسی کے سامنے جواب دیو جس طرح آج کھڑے ہو، حشر میں بھی اسی طرح کھڑے ہو۔ آج اسی میں کھڑے ہو، اس دن تب کی طرح تب کی زمین پر کھڑے ہو، لیکن تمہاری اس سے ملاقات ہونی، وَلِقَاؤُكَ حق، اے اللہ تیری ملاقات حق ہو کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چینجز ہمیں اپنے اندر خود لانی ہوگی، محنت کر کے لانی ہوگی، دوسری کی دعاؤں سے نہیں۔ ہم فوت ہو کے دفن ہو گئے تو ہم اپنے اعمال کے ساتھ اٹھیں گے، بعض والوں کی دعائیں جو ہیں وہ الگ فائل کرتی ہے۔ چالان جب پیش ہو جاتا ہے تو آپ 10 ری انکوائریاں کروا لیں، پہلے انسپیکٹر نے کی تھی، بعد میں آپ ڈی ایس پی سے کروا لیں، ایس پی سے کروا لیں، ڈی آئی جی سے کروا لیں، وہ ساری ساتھ لگیں گی، لیکن جج کی مرضی ہے کہ ان میں سے کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ چالان کے ساتھ جو لگی ہوئی انکوائری ہے اس پہ فیصلہ دیتا۔ یہ ساری رب کی مرضی ہے، خوش ہے ہم سے تو بخشنے کے ڈھیر سارے بہانے دستیاب ہوں گے، ہم نے اسے ناراض کر رکھا ہے تو گرفت کا ہر سامان ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہے۔ تو اس کے لیے یہ عبادات ہے۔ سب سے پہلی چیز مومن، قد افلح المؤمنون۔ مومن کون ہے اور ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلا امتحان ایمان ہی ہے۔ ڈھیر ساری چیزیں، واقعات ہمیں ایسے پیش آتے ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتے، ہماری توقعات کے خلاف ہوتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایکسٹرا روزے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ رزق حلال کھائیں، اس کے باوجود مصیبت اور نقصان جب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے تو پھر خیال آتا ہے یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تو اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، وہ تمہاری طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ جو اس کو نہیں مانتے، وہ جو بتوں سے مانگتے، ان کو تو گھر بھرے ہوئے، مال سے بھی، اولاد سے بھی،
اور تو جو موحد ہے صرف اللہ سے مانگتا ہے تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. ذرا غور کر، تو پڑھا لکھا ہے، کیا ہو رہا ہے تیرے سے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے ایمان کی. سورہ العنکبوت میں فرمایا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ حساب لگا رکھا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہر زمانے میں ایمان والوں کے امتحان لیے ہم نے تاکہ ان کے سامنے رکھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے بس کنارے پہ رہ کے. اگر اچھائی پیش آ گئی تو بڑے خوش، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اسے کوئی آزمائش آ گئی انقلب علی وجہ، ایڑیوں کے بل گھوم گئے، چہرے ہی پھیر لیے. تو آزمائش ہوتی ہے، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے ایمان کا دوسرا نام صبر ہے. فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. پورے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. واحد جگہ ایسی ہے جہاں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. گویا صبر اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. مرتے دم تک مومن رہنا ان آزمائشوں کی بارش میں، اور یہ ایمان سلامت لے کر نکل جانا اس دنیا سے، بہت بڑی کامیابی. پہاڑ جیسی، اللہ پاک زلزلو، زلزلے آتے ہیں ایمان پر، ہلا مارا جاتا ہے بندہ. لیکن انسانی زندگی میں ہی کچھ ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں کہ جو اس موقع پر اللہ کی گواہی دیتے ہیں اسے کہ تیرے ساتھ یہ بھی تو ہم نے کیا تھا، یہ بھی تو ہم نے کیا تھا، اگر ہم نہیں تھے تو یہ کس نے کیا تھا. تو ایمان پر آزمائشیں آتی ہیں. جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں چور پڑتا ہے. ایمان والے پہ وسوسے آتے ہیں، تنگیاں تکلیفیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ دنیا کی ہر مصیبت سر آنکھوں پر، لیکن اے اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، یہ سلامت نکل جائے یہاں سے. تو دنیا کی مصیبت کو دین کی مصیبت مت بنائیں. یہ دنیا دائمی نہیں ہے. ہمیں اپنا بچپن کل کی بات نظر آتی ہے اور آج ہم قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، گزر جاتی ہے. یہ فانی چیز ہے. ایمان ساتھ لے جانا بہت بڑی، مر تو سارے ہی جاتے ہیں لیکن ایمان سمیت مرنا اصل اعزاز ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے جو نیک ہوں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہوں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوں، ان کو تو رزق وافر ملنا چاہیے نا. اللہ کے دوست ہو گئے تو اللہ کو تو انہیں نواز دینا چاہیے. کہا پھر تو لالچ میں سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے، پھر تو چوری کھانے والے مجنو برتی ہو جائیں گے. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعا سے ان کے بیٹے کو نہیں دی جاتی، لوط علیہ السلام کی دعا سے ان کی بیوی کو نہیں دی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تائے چاچے نہیں ہوتے. یہ خود مانگے سے اللہ دیتا ہے، کسی کی سفارش سے نہیں دیتا. انک لا تہدی من احببت. یہ اتنی قیمتی چیز ہے. لہذا جس کو ملتی ہے پھر اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے. سورہ زخرف میں، زخرف کا مطلب ہے گلیٹرنگ، مال دولت، سونا چاندی،
اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ کہیں فرمایا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَالْآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ جو 4 دانے مسلمان ہیں یہ بھی کافر ہو جائیں گے، ان یکون الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ہی کافر نہ ہو جائیں، تو ہم رحمان کے منکروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، بیڈ، مسیریاں ساری سونے چاندی کی بنا دیں۔ یعنی ابھی بھی ہم نے تھوڑا دیا ہوا نا، اور اس لیے تھوڑا دیا ہوا ہے، ان میں بھی غریب رکھے ہوئے ہیں تاکہ تم سارے ادھر نہ دوڑ جاؤ۔ تو اگر اللہ اس طرح دینا شروع کر دے تو پھر انسانیت منافقوں سے بھر جائے، چوری کھانے والوں سے۔ یہ بڑی خالص مصیبت اس لیے آتی ہے، ہمیں چونکہ احساس، یہ بات نوٹ کریں کہ ہمیں ایمان، ہمارا جو ایمان ہے، ہم جو مومن ہیں، یہ ہم اللہ پر احسان سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی اور ہلاکت خیز غلطی ہے۔ ہم اپنا ایمان اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، لہذا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ احسان اتارا کرے۔ ہم اپنی عبادات کو اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، اللہ کا احسان نہیں سمجھتے۔ ہم ایمان کو اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، اللہ کا اپنے اوپر احسان نہیں سمجھتے۔ بندہ سوچے کہ اللہ کتنے کتنے ذہین لوگ ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں، تو نے مجھ جیسے نکمے کو ایمان دیا ہوا ہے، تیرا شکر، تیرا احسان۔ اس اتنے بڑے احسان کے مقابلے میں تیری ہر تکلیف سر آنکھوں پر، ہر آزمائش سر آنکھوں پر، اتنا بڑی امانت، اے اللہ میں انشاءاللہ اسے سنبھال کر تیرے سامنے حشر میں لے آؤں گا، میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آزمانے والے بے شک آزماتے رہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان تک رسائی دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ورنہ سوچو، ابو الانبیاء 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن باپ کو ایمان نصیب نہیں ہوا، دعا بھی کی ہے، دعا بھی کی ہے، کہا یہ اپنے مانگے سے میں دیتا ہوں، بلال حبشی کو دے دوں گا، سلمان فارسی کو دے دوں گا، ابو لہب کو نہیں ملے گا، پڑوسی ہے۔ اتنی قیمتی چیز جو نبی کے تائے کو نہیں دی، جس نے نبی کی پیدائش صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کی تھی خوشی سے، میرے مرے ہوئے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کو نہیں دی، ہمیں دے دی۔ پھر بھی یہ جو نفسیات ہے، نماز پڑھتے ہیں، جتنی نمازیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں احسان اللہ پر زیادہ چڑھتا چلا جاتا ہے، دعا نہ سنی جائے غصہ زیادہ آتا ہے، کتنی دیر بندہ برداشت کرے، پھر آخر منہ سے بول ہی پڑتا ہے۔ حادی ہو گئی یار، 80 نمازاں پڑھ پڑھ کے مر گئے ہیں، مصیبت کاری نہیں چھڑ دی، کتنی دیر صبر کر۔
اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں بھی کوئی حرج نہ ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں اے محمد، تیرے پروردگار کی قسم نہیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات کے فیصلے آپ سے نہ کروائیں. پھر جو فیصلہ آپ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، ان کے دلوں میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو، اس حکم کے خلاف کوئی جذبہ سینے میں نہ پیدا ہو، کوئی احتجاج منہ سے نہ کہیں. اللہ کہتا ہے دل میں بھی نہیں ہونا. اگر انہیں نبی مانتے ہو تو یہ دل کا معاملہ ہے نا. اقرار باللسان بعد میں، تصدیق بالقلب. قلب تصدیق نہ کرے تو اقرار کی کوئی اہمیت نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے فیصلے پر دل میں بھی کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے اس طرح اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں کہ نقصان بھی ہو رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے تو اسے یوں خوشی سے ادا کرے، یوں برداشت کرے جیسے اسے دونوں جہان کی دولت مل گئی. میں اپنے نبی کا حکم پورا کر رہا ہوں. جب نبی کے بارے میں یہ شرط ہے ایمان کی، تو خود خدا کے فیصلوں کے بارے میں کیا ہوگی؟ جتنے مصائب آتے ہیں نا پر، اللہ پاک فرماتا ہے کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں آتا. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اس زمین پر یا تمہاری جانوں پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے پہلے سے. نبرأہا، ہم اس کو وہاں سے ایشو کرتے ہیں، جا میرے بندے کی آزمائش کر. پھر وہ آتی ہے، فصل جل جاتی ہے، فصل کو کیڑا لگ جاتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ ساری کہیں سے کسی کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں. یہ جو دولت ملتی ہے یہ ہماری اپنی اپج نہیں ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہے. آزمائش اسٹیٹس قیامت کے دن طے ہونا ہے. بہت سارے مال والے غریب ثابت ہوں گے، بہت سارے غریب مالدار ثابت ہو جائیں گے. تو الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بھائی ہم کیوں فکر کریں؟ منافقین تانے دیتے تھے. تو ان سے یہ کہو اے نبی، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھی ہے. اچھا، رب کی بھیجی ہوئی آئی ہے تو رب کون ہے؟ ہوا مولانا، ہمارا آقا ہے، خیر خواہ، پشت پناہ ہے، کسی اچھے کے لیے بھیجی ہوگی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ پر توکل کرتا. تو یہ مصائب اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں. مصیبہ اصل میں جو بھی حالت آپ کو پیش آتی ہے عربی میں اس کو مصیبہ کہتے ہیں. اصابہا وابل، بارش ہو گئی، اس پر بارش ہو گئی. اصابنی وجع، اصابنی فلاں، اصاب جو حالت آپ پر پیش آئے اچھی یا بری اس کو مصیبہ کہتے ہیں، پڑھنے والی، آنے والی. یہ سب اللہ کی طرف سے. لہذا مومن جس کا اس پر ایمان ہوتا ہے، وہ فارسی کے ایک شعر میں بیان کیا گیا، نہ شادی داد سامانے
نہ غم آورد نقصان. سامان ملے، دنیا کی دولت ملے تو میں خوشی سے پاگل نہیں ہو جاتا، آپے سے باہر نہیں ہو جاتا. اور نہ غم آورد نقصان، نقصان ہو جائے تو میری کمر ہمت توڑ نہیں دیتا. میں خدا کے خلاف گلے شکوے نہیں کرتا. با پیش ہمت ما ہرچ آمد بود مہمانے. میرے ایمان کے سامنے یہ دونوں حالتیں مہمان ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. میں ان کو اچھے طریقے سے کیٹرنگ کرتا ہوں، اچھے طریقے سے ٹیکل کرتا ہوں اور ان کو فارغ کر دیتا ہوں. یہ آتی اور جاتی رہتی رات اور دن کی طرح. مومن دن کو بھی کماتا ہے، رات کو بھی کماتا ہے. تو مومن اصل میں اپنے ایمان پر صبر کرنے والا، کس قسم کی بھی حالت ہو ایمان تک اس کی زد نہیں آنے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ بندہ گرا تو کٹک کی آواز ہے، کچھ چیز چٹکتی ہے، تو اس نے جٹ سے اپنے آئی فون کی اسکرین دیکھی اور کہنے لگا الحمدللہ فون بچ گیا، ہڈی ٹوٹی. جو چیز اسے زیادہ عزیز تھی، جس کا خدشہ تھا، ہڈی اپنی ہے ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو خریدنا پڑے گا. تو بندہ مومن کوشش کرتا ہے کہ کسی قسم کے بھی حالات جتنے بھی جھٹکے لگیں، وہ ہمیشہ لیٹتا ہے تو کس چیز کا جائزہ لیتا ہے کہ میرا ایمان ہے خدا پر کہ نہیں، کہیں وہ تو نہیں چلا گیا اس مصیبت میں. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اللہ کوئی بھی مصیبت میرے ایمان تک رسائی نہ حاصل کر سکے کہ اسے توڑ پھوڑ دے، اسے ڈیمیج کر دے، اسے ہلا دے. تو مومن یہ ہے، ہماری طرح کا کاپی پیسٹ مومن نہیں. گلے شکووں سے بھرے رہتے ہیں ہم لوگ، ہر ایک کے بارے میں تقابل. فلاں کو دیا، مجھے کیا دیا ہے، تو سوچ تجھے کیا دیا، تیرا گردہ چلا جائے تو تمہیں پتہ چلے. دوسروں کو بھی تو پیسے دے، ڈونیشن والے کو بھی پتہ نہیں، آپریشن ڈاکٹر کو بھی پیسے دے، اور یہ جو لگتا ہے یہ بھی 2.5-3 سال ہی چلتا ہے. اس کے ساتھ دوائیاں اتنی کھانی پڑتی ہیں وہ ویسے ہی بندے کو مار دیتی ہیں، کیونکہ امیون سسٹم کو وہ ختم کر دیتی ہیں تاکہ نئے گردے کے خلاف ری ایکشن نہ ہو باڈی میں. امیون سسٹم جب ختم ہو جائے تو پھر دوسری بیماریاں حملہ کرتی ہیں. تیرے پاس کچھ نہیں ہے، بس تجھے دیکھنا نہیں آتا. وہ بھیک شاہ ایک شاعر ہیں، انڈیا پاکستان کی تقسیم سے پہلے کے. وہ فرماتے ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب دی گٹھڑی لال، گیرا کھول نہیں جان دے تائیوں پھرن کنگال. بھیکشا اللہ کسی کو بھی محتاج پیدا نہیں کرتا، کسی کو بھوکا پیدا نہیں کرتا، سب کی گٹھڑی میں لال ہیں، بس انہیں گرا کھولنا نہیں آتا. ماں بچے کو خالی ہاتھ نہیں بیٹی، اب بچے ٹفن نہ کھول سکے تو یہ اس کی کمزوری ہے. جب ماں اتنا خیال کرتی ہے تو وہ 99 ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا کیسے بیٹے. ایمان پیار کی حد تک ہو، آوازار نہ پھرے بندہ خدا پہ ایمان لگ. جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک تو ہوتی ہے لو میرج، بانڈا تو اس کا بھی پھوٹ ہی جاتا ہے 2-4 سال میں، لیکن ایک ہوتی ہے ارینجڈ میرج، ماں باپ باندھ دیتے کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے. میں دبئی گیا تھا تو اس وقت میں غریب تھا، ٹکٹ نہیں تھا تو میری بہن نے ٹکٹ دیا تھا اس وقت، تو اب میں نے بچی اس کو دینی ہے، یہ بچہ اس کے گھر سے بھی آنا ہے. میرے بھائی نے فلاں آپریشن کے لیے پیسے دیے تھے، لہذا میں نے بچہ اس کے گھر سے بھی آنا ہے. تو اس میں بس ساری زندگی آوازاری چلتی ہے. ایمان کے ساتھ یہ نہیں کرنا
کہ یہ ارینج ہے جی، ہم نے تو ہوش ہی نہیں سنبھالی تھی، باپ دادا نے لاد دیا ہم پر. لوگ سوال کرتے ہیں یہ تو ہماری چوائس ہی نہیں، ہم نے کہا تھا ہمیں انسان بناؤ. انہیں اپنے انسان ہونے پر بھی تکلیف، کہتے ہیں ہم نے کہا تھا ہمیں انسان بناؤ، اور اس کے بعد حساب کتاب لو اور جہنم میں ڈال دو. پھر تو وہ آپ کو کاکروچ بنا دیتا، کوئی بھی جوتے سے پکڑ کے مار دیتا، ساری زندگی گٹروں میں گزار دیتے، چوہے بنا. یہ کیوں پیدا کی ہوئی ہیں یہ مخلوقیں؟ کہ تمہیں دکھانے کے لیے کہ ہم چاہتے تو تم ہی نہیں میں سے کوئی بنا دیتے. انسان بنایا ہے، اپنی نیابت عطا کی ہے، تمہیں زمین پر نافذ کرنے والا بنایا. تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ وہ اقبال کہتا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، نہ اپنے مقام کا خیال کر. تو ایمان اس حد تک چلا جائے کہ رب سے پیار ہو جائے، اور جب پیار ہو جائے تو اس میں بڑی طاقت ہے، پھر کوئی دکھ اس کو نہیں لا سکتا. پیار میں گریوٹی سے زیادہ پاور ہے، یہ کشش ثقل سے بلند ہو جاتا. اسی لیے دونوں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ان کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ. اس محبت کو چیک بھی کیا جاتا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. ٹھونک دی گئی ہے لوگوں کے سینوں میں محبت، بیویوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کی، کھیتی باڑی کی، جانوروں کی، روزروں کی، گاڑیوں کی. کیوں؟ تاکہ ان کو رب کی محبت کے سامنے لا کے دیکھا جائے کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ان سے کرتے ہو. اگر محبت نہ ہوتی تو امتحان بھی کوئی نہ ہوتا. فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں، اس لیے کہ ان کی بیوی کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، سونے چاندی سے کوئی تعلق کوئی نہیں، کھاتے پیتے کوئی نہیں، کوئی امتحان نہیں. لہذا جو قرب بندے کو حاصل ہے وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں. پھنس پھنس کے تو یہی نکلتا ہے نا. توبہ یہی کرتا ہے تو پیار امڑتا ہے. یہ دنیا ہمیں اسی لیے دی گئی، یہاں اس ایمان کا امتحان. اس لیے آت المال علی حبہ، مال کی محبت ہونے کے باوجود اسے اللہ کی محبت کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. جب اسماعیل سے محبت ہوئی تو اللہ نے صرف اشارہ کیا اور لٹا لیا، فرمایا اللہ مجھے بیٹے سے محبت ہے مگر تجھ سے زیادہ نہیں. یہ ہے، وطن چھڑوا دیے. تو ایمان جب تک محبت میں تبدیل نہ ہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک شخص مان لینا کہ تاریخ میں ایک ہستی تھی، ان کا نام یہ تھا، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، بس آپ مسلمان ہو گئے. یہ کاغذی مسلمان تو آپ ہو گئے. لیکن حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہاں بھی محبت ماں باپ سے زیادہ درکار ہے، اولاد سے زیادہ درکار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.